السلام علیکم. شیطان ہمارا موڈ کیوں خراب رکھنا چاہتا ہے؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شیطان آخر چاہتا کیا ہے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں شیطان کے بارے میں غلط فہمی یہ ہے کہ شاید وہ ہمیں دنیا داری میں الجھا کر ہماری آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ شیطان دنیا اور آخرت دونوں کا دشمن ہے، اور آخرت سے پہلے وہ ہماری دنیا کو خراب کرنا چاہے گا. اس لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں آخرت سے پہلے دنیا کی خیر و بھلائی کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا. اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس دنیا کے ڈائنامکس کو سمجھ لیتے ہیں. ہم جس میٹیریل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں تو ہر میٹیریل چیز آپ کو ایٹمز اور مالیکول سے مل کر نظر آتی ہے، اور ایٹمز اپنے الیکٹران، پروٹون، نیوٹرونز میں موشن کی وجہ سے مسلسل وائبریشن میں. سو ایوری تھنگ از اے فارم آف انرجی. We are made up of atoms and we are connected to everything else in this universe because everything is energy waves. ہم صرف پارٹیکلز اور ایٹمز نہیں ہیں، we are energy waves that are entangling with each other. جنگل کے جانور، پودے اور تمام موجودات جو اس دنیا میں موجود ہیں انرجی وائبریشنز کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایک ہرن کے بچے کو پیدا ہوتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شیر اس کا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اور اس کی فریکوینسی کو سینس کر سکتا ہے. فزکس میں آپ نے ٹیوننگ فوکس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا کہ اگر ایک ٹیوننگ فوک کو ایک طرف وائبریٹ کیا جائے تو دوسرا فوک جو کہ اس کی فریکوینسی کو میچ کر سکتا ہو وہ خود بخود وائبریشن میں آ جاتا ہے. یا آپ نے ایسی کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوگی جس میں میوزیکل ویوز کے ذریعے سے، میوزیکل وائبریشنز کے ذریعے سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ آور باڈی، سو ہماری باڈی تقریباً 50 ٹریلین سیلز سے مل کر بنی ہوئی ہے، اینڈ دے آل آر لائف یونٹس. ایوری سیل از لائک اے لیونگ بیٹری. ہر سیل کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ تقریباً 1.4 وولٹس کے قریب چارج ایک سیل کے اوپر ہوتا ہے. سو یور باڈی از ناٹ اے سنگل یونٹ، اٹس اے کمیونٹی آف 50 ٹریلین سیلز. لیکن یہ تمام سیلز ایک گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں، ایک سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از یور مائنڈ. دے آل فالو ون سینٹرل وائس، دیٹ از یور برین. اور ہم اب اگر اپنے ذہن کی بات کریں تو آن ایوریج ہمارا ذہن تقریباً 60,000 تھاٹس کو ڈیلی پروسیس کرتا ہے. And all these thoughts are vibrational energies that are connected to other energies of this universe. ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو اس حوالے سے استعمال ہو رہی ہے that is MEG, میگنیٹوانسیفیلوگرافی. اس مشین میں آپ کے ہیڈ کو ٹچ کیے بغیر آپ کی تھاٹس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے اسے اسٹڈی کیا جاتا ہے. So this is the way how we are going to connect with our outer world. ایک اور مشہور اگزامپل جو پاور آف تھاٹس کو ایکسپلین کرتی ہے وہ پلیسیبو افیکٹ ہے. پلیسیبو شوگر پلز جیسی میڈیسن ہوتی ہے، لیکن جب انہیں اس تھاٹ کے ساتھ ڈیلیور کیا جاتا ہے کہ دے آر ایکچوئل میڈیسن، تو ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ ہمیں ہیل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پلیسیبو افیکٹ ایکچوئل میں ریورس میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم نوسیبو افیکٹ کہتے ہیں. اور یہ جو نوسیبو افیکٹ ہے یہ ایگزیکٹلی شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے، یعنی نیگیٹو ایموشنز اور وکٹمائزڈ مائنڈ سیٹ میں رکھنا. اینڈ آبویسلی دین وی ول بی وائبریٹنگ اینڈ اٹریکٹنگ مور آف دیٹ نیگیٹو انرجیز. جیسے کہ آیت میں واضح ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. ایک اور آیت میں فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یعنی شراب اور جوئے کے گناہ کے پیچھے بھی اس کا جو مقصد ہے وہ نیگیٹو فیلنگز اور ایموشنز کو انکلکیٹ کرنا ہے. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں بیکاز وی آر فیلنگ بیڈ، اور پھر شیطان وہاں پہ بھی مینیپولیٹ کرتا ہے اور اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ یو کین ناٹ بی اے گڈ پرسن، یو کین ناٹ لیو دس سین، اللہ مسٹ بی ویری اینگری ایٹ یو، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس قسم کی باتیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے برعکس اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ انسان اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو اچھا رکھے. گناہوں کی صورت میں بھی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور مزید اس سے بڑھ کر فرمایا کہ جس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو تبدیل کر دے گا بھلائیوں سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ قائم رہے، تو ان کے لیے کسی قسم کے کوئی خوف اور غم کی فیلنگ نہیں ہے. قرآن کریم نے جس فیلنگ پہ بہت زیادہ زور دیا وہ شکر گزاری ہے. فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور سامان زیست فراہم کیا، یعنی سارے ریسورسز اویلیبل کیے، لیکن تم لوگ کم شکر گزار ہوتے ہو. ناؤ یو کین سینس اے لنک کہ شکر گزاری کا ان ریسورسز کے ساتھ اویلیبلٹی میں کیا تعلق بنتا ہے. اور سورہ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہو جن کے لیے تم شکر گزار ہو تو تمہارے لیے ریسورسز اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے.
اور جس حالت کی قرآن نے سب سے زیادہ مذمت کی ہے وہ ناشکری کی حالت ہے. قتل الانسان ما اکفرہ, انسان ہلاک ہو کہ وہ کس قدر ناشکر ہے. سو what is the plan of action for now? Just make a personal journal for yourself and daily observe what I am thankful for today. آج میں کن باتوں کے لیے شکر گزار ہوں. Just try to write down at least 3 new things daily. روزانہ 2 یا 3 نئی چیزیں لکھیں جن کے بارے میں آپ شکر گزار ہیں. And you will notice کہ آپ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کی فریکوینسی پہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے that you are desiring actually in your life. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching this video.